السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم محمد ایوب قمرانی صاحب 1978 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں اونٹ کے رنگ کی شلوار قمیص اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے، سوائے ایک کے جو غریب تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بھیکو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بھیکو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آئے۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بھیکو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، سائیں میری بات سنیں، میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کوکر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بھیکو مل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ آپ بھیکو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بھیکو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھیکو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے ہوئے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی بہت غصے میں تھے۔ ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بھیکو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ شرم نہیں آتی جو بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ کیا غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بھیکو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بھیکو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش، پالش وغیرہ سب ملا کر کوئی 150 روپے چاہیے، ان میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بھیکو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دے دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق منگی کو دینا، وہ تجھے نئے جوتے دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روز کے حساب سے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بھیکو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بھیکو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، ماہ و سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فیکٹری کے معزز جنرل منیجر بھیکو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبن کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے 1978 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں کتار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا
کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ آج کل مدد کے نام پر جو بھیک بانٹی جا رہی ہے، اس سے مستقبل کے بھکاری پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تصحیح کے لیے بھی کسی استاد فقیر محمد حیات ہضبانی جیسا مرد قلندر درکار ہیں۔ اللہم اجرنی من النار۔